11 رمضان جمعہ آ گیا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، جو شخص سورہ کوثر اس طرح سے پڑھتا ہے آج کے دن فوراً ارب پتی بن جاتا ہے۔ سورہ کوثر جو اس طرح پڑھتا رہتا ہے آج کے پورے دن میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں، صرف اور صرف ایک مرتبہ بھی پڑھ لو نا اس طریقے سے سورہ کوثر کا یہ عمل، تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں آج جمعے کا مبارک دن ہے۔ آج کے دن ساتھیوں بھائیوں بہنوں 11 رمضان جمعے کا یہ دن جو شخص اس طرح یہ سورہ کوثر کا وظیفہ پڑھے گا فوری طور پر اربوں پتی بن جائے گا۔ دنیا جہاں کے اس وظائف میرے بھائیوں میری بہنوں کر کر کے تھک چکے ہو، اعمال پڑھ پڑھ کے میرے بھائیوں میری بہنوں عمل کر کر کے تھک چکے ہو، رزق کی بندش ختم نہ ہوئی، روزگار نہ لگا، رزق کے مواقع نہ بنے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں گھر میں وہی تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، پیسوں کے لیے چک چک ہے، جھگڑے ہیں باتوں باتوں پر، پیسے کی لین دین، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے معاملات دن بدن گھر میں آپس میں جھگڑے بنتے جا رہے ہیں، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے بیوی کو شوہر کا منہ اچھا نہیں لگتا، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ماں بیٹے کو پسند نہیں کرتی کہ یہ تو فارغی گھومتا رہتا ہے، کوئی ساتھیوں بھائیوں بہنوں تمہارا باپ بھائی بہن دوست احباب پورا گھر میرے بھائیوں میری بہنوں اگر تم سے بیزار ہو چکا ہے، پوری دنیا نے میرے بھائیوں میری بہنوں منہ موڑ لیا ہے، آج وہ وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ جس وظیفے کو پڑھتے ہی ساتھیوں بھائیوں بہنوں لوگ تمہاری عزت کریں گے، ایسی عزت، کیونکہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس وظیفے کو پڑھتے ہی تم مالدار بن جاؤ گے انشاءاللہ۔ یہ وہ وظیفہ بتلانے لگا ہوں تنگ دستیوں کو ختم کرنے کے لیے، پریشانیوں کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے، دولت کا وہ بادشاہ وظیفہ بتلانے لگا ہوں کہ ساری زندگی اگر تم نے وظائف پڑھے، اعمال کیے، اثر نہ کیا تو آج یہ وظیفہ پڑھ کے اپنی قسمت کو آزما لینا، آج تم بھی آزما لینا۔ لاکھوں لوگ آزما چکے ہیں، لاکھوں لوگ پڑھ چکے ہیں، لاکھوں لوگ راتوں رات کروڑ پتی بن چکے ہیں، تم کیوں نہیں بن سکتے؟ تم نے آخر ایسا کیا کر دیا ہے؟ ساتھیوں بھائیوں بہنوں اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے آج 11 رمضان جمعے کا مبارک دن ہے۔ یہ وہ دن ہے دوستوں بھائیوں بہنوں کہ آج کے دن جو بندہ اس طریقے سے سورہ کوثر پڑھتا ہے اس کی جیب، اس کا گھر، اس کی دکان پیسوں سے بھر جاتی ہے۔ اگر تمہاری جیب میرے بھائیوں میری بہنوں پیسوں سے بھر بھر کر اگر آج پھٹ نہ جائے تو پھر مجھے کہنا، وہ رزق اور دولت کا سورہ کوثر کا عمل بتاؤں گا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں ہے کوئی ایسا شخص جو پوری طرح قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو، کہ جس کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہو، قرض داروں نے آخری وارننگ دے دی ہو کہ بس پیسے لوٹا دو میں کچھ نہیں جانتا، قرضوں میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں بال بال جکڑا ہوا ہو، تو آج کا یہ عمل پڑھنا، چند سیکنڈ کا چند گھڑیوں کا یہ عمل پڑھ کے تماشا خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، جو آج تک نہ مل سکا وہ انشاءاللہ چند سیکنڈوں میں میرے بھائیوں میری بہنوں مل جائے گا۔ چند سیکنڈ کا یہ کمال کا وظیفہ اگر تمہاری خالی جیب کو دولت سے منٹوں اور سیکنڈوں میں نہ بھر دے تو پھر مجھے کہنا۔ چند سیکنڈ کا ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ کمال کا وظیفہ تمہاری خالی جھولی کو دولت سے نہ بھر دے تو پھر مجھے کہنا۔ آج تک اگر تم نے وظائف پڑھ پڑھ کے میرے بھائیوں میری بہنوں پوری زندگی گزار دی، اعمال کرتے کرتے ساری زندگی تمہاری گزر گئی، لیکن آج تک کسی وظیفے سے، کسی عمل سے تمہاری زندگی نہ بدلی، تو آج کا سچا عمل سن لینا، آج کا پاورفل عمل سن لینا کہ جس عمل کو پڑھتے ہی ساتھیوں بھائیوں بہنوں تمہاری جیب دولت سے اگر بھر نہ جائے تو پھر مجھے کہنا۔ آج تمہیں خدا کی قسم وہ سچا عمل بتاؤں گا جو میرا ذاتی آزمودہ ہے، کہ میں نے جس عمل کو پڑھ پڑھ کے ساتھیوں بھائیوں بہنوں سب کچھ حاصل کیا، میں اپنی زندگی میں خدا کی قسم 11 رمضان کا یہ وہ مبارک دن ہے کہ جس دن کا ساتھیوں بھائیوں بہنوں بڑی شدت سے بے صبری سے انتظار کرتا ہوں کہ کب یہ دن آئے اور میں اس عمل کو پڑھوں، کیونکہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کو جو بندہ یا بندی اس وظیفے کو پڑھتا ہے فوری طور پر اس کا گھر، اس کی جیب، اس کی دکان، اس کی زندگی دولت سے بھر جاتی ہے۔ دولت سے زندگی کو بھر دینے والا، دولت کی چھما چھم بارش برسانے والا یہ وہ عمل ہے کہ جو پڑھے گا ساتھیوں بھائیوں بہنوں اپنے لیے پڑھے گا، جو پڑھے گا مالدار وہ خود بنے گا۔ آپ چاہو میرے بھائیوں میری بہنوں، میری مائیں میری بہنیں اپنے گھر میں چاہیں تو اپنے شوہر کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے بھی پڑھ سکتی ہیں، صرف جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اپنے لیے بھی پڑھ سکتی ہیں، کوئی کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں، بس پڑھنا شروع کر دے، رزق آپ کے گھر میں، دولت آپ کے گھر میں کھینچی چلی آئے گی۔ یہ وہ عمل ہے
کہ جس کو پڑھنے کے بعد ساتھیوں بھائیوں بہنوں بندہ دعا بھی نہ مانگے نا، کہ کہے کہ بس میں نے وظیفہ پڑھ لیا، کمال دیکھ لینا۔ چند گھڑیوں منٹوں میں معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا، کیونکہ لاکھوں لوگوں کو یہ عمل ساتھیوں بھائیوں بہنوں کام کر گیا ہے، ایک بندہ بھی ایسا نہیں کہ جس کو فائدہ نہ ہوا ہو۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں آگے آپ کی مرضی ہے، دل مانے، دل مطمئن ہو، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اگر پڑھنا چاہتے ہو تو ضرور پڑھ لینا۔ کامیابی اگر تمہارا مقدر نہ بن جائے تو پھر مجھے کہنا۔ دولت کی ایسی چھما چھم بارش تم نے اپنی زندگی میں خدا کی قسم نہ دیکھی ہوگی۔ دولت کا ایسا وظیفہ تم نے اپنی پوری زندگی میں نہ کیا ہوگا کہ جس وظیفے کو پڑھتے ہی ساتھیوں بھائیوں بہنوں تمہارے حالات بدل جائیں، کہ جس وظیفے کو پڑھتے ہی ساتھیوں بھائیوں بہنوں چھما چھم دولت کی بارش تمہارے اوپر برسنا شروع ہو جائے۔ کسی کو لاکھوں دو گے، کسی کو کروڑوں دو گے تو بھی کوئی یہ عمل تمہیں نہ بتلائے گا۔ دنیا جہاں کے خزانوں کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا جہاں کی دولت کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں حاصل کرنے والا یہ وہ مجرب وظیفہ بتلانے لگا ہوں کہ ساری زندگی اگر وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہو، ساری کی ساری زندگی گزار دی اعمال کرتے کرتے، لیکن تمہاری زندگی نہ بدلی، تمہارے ساتھ والے، تمہارے دوست احباب سب کے سب آگے نکل گئے، لیکن تم وہیں کے وہیں رہے، تمہارے حالات بالکل نہ بدلے، تمہاری زندگی بالکل نہ بدلی۔ چاہتے ہو کہ ایک دن میں موسم بدل جائے، رت بدل جائے، تقدیر بدل جائے، حالات بدل جائے، گھر میں پیسہ آنا شروع ہو جائے، کب تک میرے بھائیوں میری بہنوں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہو گے؟ کب تک لوگوں کے آگے میرے بھائیوں میری بہنوں بھیک مانگتے رہو گے کہ 500 دو، 1000 دو، 2000 دو؟ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ عمل پڑھنا آج کے دن اور معجزہ اپنی آنکھوں سے خود دیکھنا، اس عمل کو پڑھنا آج کے دن اور دولت کی بارش اپنی آنکھوں سے خود دیکھنا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں میں نے کبھی زندگی میں نے جب سے خدا کی قسم ہوش سنبھالا ہے اور جب سے مجھے اس عمل کے بارے میں پتہ چلا ہے، کوئی ایسا دن نہیں گزرا رمضان کی 11 تاریخ کا۔ ہر سال ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل ساتھیوں بھائیوں بہنوں میں اس دن کا انتظار کرتا ہوں کہ کب رمضان کی 11 تاریخ آئے اور میں یہ عمل پڑھوں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں آج کے دن تمام کاموں کو چھوڑ دینا، دنیا جہاں کی تمام مصروفیات کو آج کے دن تم چھوڑ دینا اور اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میرا بتلایا ہوا یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں اگر تمہاری تقدیر فوری طور پر نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا۔ پوری طرح عمل کو سمجھنا، جلد بازی میں بھاگا بھاگی میں نہ ویڈیو دیکھنا نہ خدا را عمل کرنا، کیونکہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں جلد بازی میں ہمیشہ کے کیے ہوئے وظائف اثر نہیں کرتے۔ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آج اسی وقت ساتھیوں بھائیوں بہنوں میرا بتلایا ہوا یہ آسان سا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ دنیا جہاں کی پریشانیاں اگر فوری طور پر حل نہ ہو جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ کوئی ایسی حاجت ہو ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ ساری زندگی دل میں لیے بیٹھے ہو کہ کب میری یہ حاجت پوری ہو، فوری طور پر وہ حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ فوری طور پر ساتھیوں بھائیوں بہنوں حالات بدل جائیں گے، تقدیر بدل جائے گی انشاءاللہ۔ اس عمل کو پڑھنا کس طرح ہے پہلے یہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کو شروع کریں۔ آج رمضان کی 11 تاریخ کو پورا دن موجود ہے۔ ایک ایک بات اب تک ویڈیو کاٹتے آئے ہو، اسکپ کرتے آئے ہو تو خدا را اب عمل سمجھانے لگا ہوں۔ اب ویڈیو نہ کاٹنا، اب ویڈیو نہ کاٹنا، اب ویڈیو کاٹی، اسکپ کی تو خود پھر ذمہ دار ہوگے وظیفہ اثر نہ کرے تو، یا پھر 2-3 بار دیکھتے رہنا بار بار۔ اس سے بہتر ہے ایک ہی بار دیکھ لو، ایک ہی بار ایک ہی وقت میں بیٹھ کر سمجھ لو۔ کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا، چند گھڑیوں کا، چند لمحوں کا، چند سیکنڈوں کا، آدھی منٹ کا عمل ہے یہ پورا کا پورا۔ سورہ کوثر کا وہ عمل بتلانے لگا ہوں، جس طریقے سے بتاؤں گا یہ عمل ساتھیوں بھائیوں بہنوں دنوں کو پھیر دے گا، تقدیر کو بدل دے گا۔ تقدیر ایسے بدلے گی ساتھیوں بھائیوں بہنوں کے یاد کرو گے۔ آج تک میرے بھائیوں میری بہنوں صرف اور صرف تم نے پریشانیاں ہی دیکھی ہیں۔ آج تک میرے بھائیوں اور میری بہنوں صرف تم نے آج تک صرف اور صرف تنگ دستیاں ہی دیکھی ہیں۔ تو آج اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھ لینا، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر تمہاری خالی جھولی میں دولت کے وظیفہ پڑھتے ہی ڈھیر نہ لگ جائیں تو پھر مجھے کہنا، تمہاری خالی جھولی دولت کی بارش سے بھر نہ جائے تو پھر مجھے کہنا،
کہہ دینا کہ تم جھوٹے ہو، تم نے جھوٹ بولا ہم سے، ہمارا وقت ضائع کر دیا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آج وہ سچا عمل بتاؤں گا کہ تمام دکھ تکلیفوں کو یہ عمل دور کر دے گا۔ آج 11 رمضان جمعے کے دن اس عمل کو پڑھنے کے لیے آدھی منٹ کا وقت نکال لینا، بس آدھی منٹ۔ جہاں دل کرے وہاں بیٹھ جانا، گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں، جہاں تمہارا دل کرے، جہاں وقت ملے، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے بیٹھ جانا۔ اور سب سے پہلا ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، جو آپ کو اس عمل میں کام کرنا ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک ورڈ پہلے سمجھیے گا۔ عمل کو سمجھا کریں، سمجھ کر کریں گے تو نقصان میں نہیں، فائدے ہی فائدے ہوں گے۔ غلطیاں کریں گے، کمی پیشی کریں گے، ترتیب میں چینجنگ کریں گے، وظائف کی کوانٹٹی میں کم یا زیادہ پڑھیں گے، وظائف پڑھتے وقت باتوں میں لگے رہیں گے، وظیفہ پڑھنے سے پہلے پورے علاقے کو بتا دیں گے کہ میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ سب چیزیں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، عمل کو ضائع کر دیتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، وسوسہ، دل میں وسوسہ نہ رکھنا۔ اور خاص طور پر آج کا یہ وظیفہ 11 رمضان جمعے کے دن کا، اپنے دل میں تھوڑا سا بھی وسوسہ نہ رکھنا کہ یہ وظیفہ اثر کرے گا، نہیں کرے گا، مجھے دولت ملے گی، نہیں ملے گی۔ وسوسوں کو دل سے نکال دینا، اللہ رب العزت کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، سب سے پہلا کام کرنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور فوراً اسی وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اس خاص عمل کا آغاز کر دینا۔ اور فوری طور پر اس عمل کے اندر، یعنی کہ جیسے ہی آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیا، تو دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اسی وقت اس عمل کے اندر اب جو آپ کو خاص وظیفہ شامل کرنا ہے، بڑا کمال کا وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کی بارش برسانے والا وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا خاص وظیفہ ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ بھی سمجھ لیں۔ آپ لوگوں نے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ عمل سورہ کوثر کا عمل ہے، جس میں 2 سے 3 وظائف ملا کر آپ کو چھوٹا سا آسان سا ایک عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو درود شریف پڑھنا ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، سب سے پہلا کام درود شریف تو آپ کو لازمی پڑھنا ہے عمل کو شروع کرنے سے پہلے اور آخر میں بھی۔ اور جیسے ہی درود پاک پڑھ لیں، فوراً اسی وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر پڑھنا ہے اور عمل کا آغاز کر دینا ہے۔ اور عمل کو شروع کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں اگر تسبیح موجود ہو، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینا۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے نہ ہو تو کوئی بات نہیں، کیونکہ اس عمل میں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، کوئی ایک وظیفہ بھی ایسا نہیں کہ جو لمبا چوڑا ہو، یعنی کہ گھنٹوں منٹوں یا بڑی کوانٹٹی میں پڑھنا ہو۔ تمام کے تمام وظائف ایسے ہیں کہ سیدھے ہاتھ پر بڑے آرام سے گنتی کر کے پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ نے درود شریف پڑھ لیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیا، تو پہلا خاص وظیفہ جو آپ کو اس عمل میں فوری طور پر پڑھ لینا ہے، کمال کا وظیفہ ہے، مجرب وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ ایسا وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، کہ بندہ اگر اپنی زندگی میں کبھی الگ سے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا اس عمل سے ہٹ کے، تو بندے کی تقدیر بدل جائے۔ اور اس عمل میں جو جو وظائف ہیں میں بتا دوں، بات کو سمجھیے گا، پھر آگے بڑھاتے رہیے گا، پھر یہ چیزیں چھوٹنی نہ چاہیے ہوں، یہ نہ ہو یہ مین باتیں چھوڑ دیں اور پھر اپنی طرف سے پڑھ لیں۔ سمجھیں ایک ایک بات کو۔ یہ جو عمل پڑھنے لگے ہیں آپ، 11 رمضان جمعے کا سورہ کوثر کا عمل ہے،
کچھ 2-3 جیسا کہ میں نے وظائف بتائے کہ ساتھ ملا کر پڑھنے ہیں۔ اگر ان وظائف کو پہلے کبھی نہ کبھی زندگی میں پہلے بھی پڑھ چکے ہو، ان میں سے تمام کے تمام وظائف بھی الگ الگ کر کے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں یا سب بھی کبھی نہ کبھی پڑھے ہوں، تو یاد رکھنا اس سے کوئی فرق نہ پڑے گا، کیونکہ یہ عمل اپنے بتلائے ہوئے طریقے سے 11 رمضان کے دن کو پڑھنے کے لیے دے رہا ہوں، یعنی کہ آج کے دن جمعے کے دن الگ کوانٹٹی میں پڑھنا ہے۔ تو یہ عمل، اس میں سے کچھ وظائف یا تمام کے تمام وظائف بھی زندگی میں کبھی نہ کبھی پہلے پڑھ چکے ہو تو اس سے تھوڑا سا بھی فرق نہ پڑے گا، کیونکہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ عمل پورا کا پورا آپ لوگوں کے لیے بالکل نیا تر و تازہ فریش عمل ہے کہ جس کو آپ کو صرف اور صرف میرے بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ عمل ساتھیوں بھائیوں بہنوں گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا، یہ عمل آپ کو پورا دن نہیں لگانا کہ آپ لوگ پورا دن لگے رہے وظائف پڑھنے میں۔ یہ پورا کا پورا عمل شروع سے اینڈ تک اسے بتلانے میں، سمجھانے میں بھلے ہی تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ لوگ جب پڑھنے بیٹھیں گے یہ پورا کا پورا عمل ساتھیوں بھائیوں بہنوں آرام سے، آسانی سے آپ لوگ آدھی منٹ کے اندر اندر سب کچھ بڑے آرام سے پڑھ لیں گے۔ اور آدھی منٹ کا یہ عمل ساتھیوں بھائیوں بہنوں ایسا دولت کا طوفان اٹھائے گا کہ آپ لوگوں کی عقل حیران رہ جائے گی۔ آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا عمل شروع کرنے سے پہلے، صرف ایک مرتبہ، ایک بار درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد تمام میری بہنیں، تمام دوست احباب درود پاک پڑھتے ہی جو آپ کو پہلا کام کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس عمل کا آغاز کر دینا ہے۔ اور فوراً کیا جیسے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو فوراً اس عمل کا جو خاص وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کی بارش کا خاص وظیفہ ہے۔ دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ کون سا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، یہ سمجھ لیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ چاہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھ لینا، چاہو تو زبانی کاؤنٹ کر لینا، چاہو تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لینا۔ صرف اور صرف آپ کو یہ وظیفہ، مطلب پہلے نمبر پر آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے درود پاک پڑھ لیا، پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لی، تو فوراً پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں پڑھنا ہے اپنے انداز میں پڑھنا شروع کریں۔ الحمدللہ 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 11 بار 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ 11 رمضان جمعے کے دن کے اس عمل میں پہلا وظیفہ الحمدللہ کا 11 بار پڑھنا ہے، کمی پیشی نہ ہو۔ 11 بار پڑھنا ہے تو 11 بار 11 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا آج 11 رمضان کا یہ عمل پڑھنے کے لیے جہاں بھی بیٹھیں، جس وقت بیٹھیں، چاہے گھر ہو آپ کا، چاہے دفتر ہو، دنیا میں کہیں بھی ہوں، چاہے اپنے گھر میں بیٹھے ہوں، چاہے کاروباری جگہ پر بیٹھے ہوں، جہاں بیٹھے ہوں، چاہے مسجد میں، مدرسے میں، اسکول میں، ہسپتال میں، جب ایک مرتبہ اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، تو جب تک یہ عمل کمپلیٹ نہ ہو جائے آپ کو اس جگہ سے کھڑا نہیں ہونا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا کا پورا کمپلیٹ عمل ایک ساتھ کر لینا ہے۔ اور وظیفہ پڑھتے وقت تھوڑی سی بھی اپنی توجہ یہاں وہاں نہ کیجیے گا، اور نہ ترتیب میں چینجنگ کیجیے گا، اور نہ وظائف کی کوانٹٹی میں، کوئی وظیفہ نہ کم ہو نہ زیادہ ہو۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو خاص دن کا کوئی خاص عمل ہو، اس دن میں کم سے کم 2-3 مرتبہ پورے دن میں وقفے سے، ایک 2-2 4-4 گھنٹے کے وقفے سے اس عمل کو کم سے کم 3 مرتبہ ریپیٹ کیا کریں۔ اور آج کا یہ عمل کوشش کرنا ساتھیوں بھائیوں بہنوں 3-4 مرتبہ جتنی بار ہو سکے
آج کے دن ریپیٹ کر لینا اگر چاہو تو، نہ چاہو وقت نہ ہو تو صرف ایک بار بھی پڑھ لو تو کافی ہے۔ بس اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ کو یہ عمل شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ساتھیوں دوستوں بزرگوں عمل شروع کیا، ایک مرتبہ آپ نے دوستوں بھائیوں بہنوں سب سے پہلا جو کام کیا درود شریف پڑھ کے اس عمل کا آغاز کیا، اور پھر فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پہلا وظیفہ آپ نے پڑھ لیا الحمدللہ کا 11 مرتبہ۔ 11 بار الحمدللہ کا وظیفہ پڑھنے کے فوراً بعد سیکنڈ نمبر پر دوسرے نمبر پر جو کمال کا وظیفہ، مجرب وظیفہ، آزمودہ وظیفہ، دولت کا پاورفل وظیفہ، ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ شاید پہلے بھی پڑھا ہو۔ یہ وظیفہ ایسا دست غیب کا وظیفہ ہے، اور اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر آپ کو یہ وظیفہ شامل کرنا ہے۔ چاہو تو تسبیح کے دانوں پر پڑھنا شروع کر دینا، چاہو ساتھیوں بھائیوں بہنوں تو سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دینا، اور چاہو ساتھیوں بھائیوں بہنوں تو زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دینا۔ کمی پیشی نہ کرنا، جو وظیفہ جس کوانٹیٹی میں بتایا جائے خدارہ اسی کوانٹیٹی میں آپ کو پڑھنا ہے۔ اپنی طرف سے وظائف میں کمی پیشی کریں گے ساتھیوں بھائیوں بہنوں تو عمل میں وہ بات نہ رہے گی جو آپ لوگ چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے تمام میرے بہن بھائی دوست احباب، جب آپ لوگوں نے جیسے ہی عمل شروع کیا، پہلا وظیفہ پڑھ لیا الحمدللہ کا 11 ٹائم 11 بار، تو فوراً سیکنڈ نمبر پر جو کمال کا وظیفہ اس عمل میں شامل کر دینا ہے۔ دوستوں ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ وظیفہ ہے یا باسطو۔ یا باسطو کا آسان سا وظیفہ ہے، یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یا باسطو کا وظیفہ اس عمل میں آپ لوگوں کو 7 بار 7 ٹائم پڑھنا ہے، کمی پیشی نہ ہو، صرف 7 بار 7 ٹائم یا باسطو کا وظیفہ پڑھیے گا۔ جب 7 مرتبہ یہ وظیفہ بھی پڑھ لیں اچھی طرح کاؤنٹ کر کے یا باسطو کا، تو اب آپ کو اس عمل میں کیا شامل کرنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ یہ پورا عمل ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس پورے عمل بھائیوں بہنوں بتلانے میں سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، جب آپ لوگ آج کے دن 11 رمضان کا یہ وظیفہ، آج جمعے کے دن کا یہ عمل پڑھنے لگیں گے تو مشکل سے آپ کو اس پورے کے پورے عمل کو پڑھنے میں جو وقت لگے گا 20-25 سیکنڈ یا آدھی منٹ کا وقت لگے گا۔ یہ آدھی منٹ کا وقت ساتھیوں بھائیوں بہنوں دولت کا طوفان کھڑا کر دے گا۔ آپ نے سیکنڈ نمبر والا وظیفہ بھی یا باسطو کا 7 بار پڑھ لیا، اب آپ تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب اس عمل میں آگے کیا شامل کریں گے یہ سمجھ لیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں عمل اپنے آخر مراحل میں داخل ہو چکا ہے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی ویڈیو آگے پیچھے نہ کرنا۔ یا باسطو کا وظیفہ پڑھ لیں تو فوراً 7 مرتبہ جیسے ہی یا باسطو کا وظیفہ پڑھ لیا تو فوری طور پر آپ کو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک مرتبہ پیارے ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے، صرف ایک بار، ایک مرتبہ جیسے ہی آپ نے سورہ کوثر پڑھ لی اس عمل میں 1 ٹائم 1 مرتبہ، تو فوری طور پر تمام میری دکھیاری بہنیں دوست احباب اب اس عمل میں کیا شامل کریں گے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ ایک بار ساتھیوں بھائیوں بہنوں سورہ کوثر پڑھنے کے فوراً بعد اب آپ لوگوں کو آخری وظیفہ جو اس عمل میں پڑھنا ہے، اس عمل میں آپ کو صرف ایک ہی مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، یاد رکھیے گا، اونلی 1 ٹائم۔ ایک بار ساتھیوں بھائیوں بہنوں جیسے ہی سورہ کوثر پڑھ لیں اس عمل میں تو فوراً سے اب آپ کو اس عمل میں شامل کیا کرنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں، آخری وظیفہ اس عمل کا سمجھ لیں، اور اس عمل کو دوستوں بھائیوں بہنوں اس عمل کی اجازت چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہے یہ بھی آپ لوگ سمجھ لیں۔
عمل کی اجازت کے لیے تمام میرے بہن بھائی دوست احباب اپنا نام کومنٹس میں لکھنا نہ بھولیے گا، لازمی اپنا نام کومنٹس میں لکھیے گا، اور ہو سکے ساتھیوں بھائیوں بہنوں تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا۔ آپ نے سورہ کوثر پڑھ لی، یہاں تک عمل بتایا تھا، اب آخر میں آپ کو چھوٹا سا آسان سا وظیفہ جو شامل کرنا ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کی چھما چھم بارش برسانے والا وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا مجرب وظیفہ ہے۔ کس طرح کس ترتیب سے پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے ایک بار پڑھیے گا، یا اللہ یا قادرو، دونوں وظائف کو ملا کر آخر میں پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر ایک بار پڑھ لی تو اب آخری وظیفہ یا اللہ یا قادرو ایک ہو گیا، پھر دوسری بار پڑھیں یا اللہ یا قادرو دو ہو گیا، پھر تیسری بار پڑھیں یا اللہ یا قادرو تین ہو گیا۔ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، یا اللہ یا قادرو یا اللہ یا قادرو یا اللہ یا قادرو۔ 3 بار میں نے پڑھ لیا، آپ کو 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائم۔ آخر میں یہ وظیفہ یا اللہ یا قادرو کا ملا کر 7 بار جب پڑھ لیں دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اب عمل کے آخر میں کیا کرنا ہے یہ سمجھ لیں، اور 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو اب اسکپ نہ کرنا۔ آخر میں کیا کرنا ہے یہ نہ سمجھے تو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ آخری وظیفہ 7 مرتبہ یا اللہ یا قادرو کا جیسے ہی 7 بار پڑھ لیا تو فوراً تمام دوست بھائی بہن احباب اسی وقت ساتھیوں بھائیوں بہنوں 1 مرتبہ آپ لوگ درود شریف پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور فوراً ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے جو بھی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، اس کے لیے دعا مانگیے گا۔ دعا جب تک نہ مانگیں گے یہ عمل کمپلیٹ نہ ہوگا۔ دعا مانگ لیں تو عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، چینل پر نیو ہیں تو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔